بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کے لیے اللہ رب العالمین ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرتے ہیں اور ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور اس پکڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پکڑ کا ارادہ کیا، فرعون کے پکڑ کا ارادہ کیا، تو فرعون پر اور ان کے نسل پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کو لاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو مختلف قسم کے عذابوں کا آنا، مختلف قسم کے وباؤں کا آنا، مختلف قسم کے لاعلاج امراض کا آنا، اور تکوینی طور پر فضائی علامات، سمندری علامات، سمندری زلزلے، فضائی زلزلے، زمینی زلزلے، یہ ان سارے علامات کی وجہ گناہوں کے اثرات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر جتنے بھی فسادات رونما ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ، ان فسادات کی بنیادی وجہ لوگوں کے برے اعمال ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے کرتوت وہ عذاب کی شکل میں لوگوں پر آتے ہیں، اور کبھی یہ عذاب برے حکمرانوں کی شکل میں آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، دوسری قرأت میں ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو وہاں کے حکمران وہ خراب حکمران ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ مترفین، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی استدراج کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہلاک نہ کرنے، گناہوں کے باوجود اللہ ہلاک نہیں کرتے، تو انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے۔ اور قیامت سے پہلے بھی احادیث میں زلزلوں کا تذکرہ آیا ہے، اور خسف، مسخ اور قذف کا تذکرہ آیا ہے کہ بعض لوگوں کے دل مسخ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، بعض لوگوں کے پورے جسم مسخ ہوں گے، اور بعض لوگوں خسف ہوں گے، زمین میں دس جائیں گے، اور بعض لوگوں پر قذف ہوگا، یعنی آسمان سے فضا سے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں گے، بارشوں کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں ان پر عذاب آئیں گے۔ اور یہ یعنی احادیث میں اس کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ مختلف احادیث میں یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، اور نماز کو، فرض نماز کو وہ چھوڑ بیٹھے، بغیر کسی عذر کے، چھوٹے چھوٹے عذروں پر وہ نماز کو چھوڑ بیٹھے، اور غنیمت میں خیانت اور عام امانت میں خیانت کرنے لگے، اور اس زمانے کے علماء وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، کہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے نہیں سیکھا کریں گے، بلکہ اس لیے سیکھیں گے کہ ہمیں مال زیادہ ہو جائے، ہماری عزت زیادہ ہو جائے، ہمارا شہرت زیادہ ہو جائے، حق بات کو حق موقع پر نہیں کریں گے بلکہ چھپائیں گے، اور یعنی مداہنت سے کام لیں گے، ہر ایک آدمی کے لیے اس کے مذہب کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق، ہر حکمران کے لیے بس اسی کے مطابق کام کریں گے۔ جب حکمران کسی کام کا کہیں گے، جہاد کا ہو کہیں تو بس کریں گے، جب وہ نہ کہیں تو پھر نہیں کریں گے، یا جو بھی مسئلات ہوگا تو اس وقت دین کو ظاہر کریں گے، لیکن جب وہ مسئلات نہیں ہوگا تو پھر دین کی الٹی سیدھی تشریحات کریں گے۔ اور مختلف قسم کے زلزلوں کی وجہ دو وجوہات ہیں، تو اعمال ہیں،
اور دوسری جو اعمال میں جو بنیادی چیز ہے وہ اختلاف ہے. لوگوں کے خاندان کے اختلافات ہوں گے تو ان اختلافات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور لوگوں پر عذاب آئے گا. اور جیسے کہ حدیث میں ہے وبشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس وزلازل، تو لوگوں پر زلزلوں کا آنا، اس میں ایک وجہ حدیث کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف آئے گا تو اختلاف سے زلزلے آئیں گے، اور زلزلوں کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی خوشخبری دی کہ امام مہدی وہ تشریف لائیں گے. تو یہ جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے زلزلے ہیں، جیسے کہ سونامی ہے، انسانی تاریخ کا 5واں بڑا زلزلہ ہے، یہ بھی بہت بڑا زلزلہ شمار ہوا ہے جو آج کل مختلف اسلامی ممالک میں اور یورپی ممالک میں، ترکیہ میں، روسیہ میں وغیرہ ممالک میں اور سوریہ میں آیا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ ہے، اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، گڑ گڑا کے توبہ استغفار کیا، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی، اور اپنے سرزمین کو کفر سے، شرک سے، نہ اللہ کے جو مخالف اعمال ہیں قرآن و سنت کے، اس کو چھوڑ دیا اور سودی نظام کو ختم کر دیا اور اللہ کے دین کو نافذ کر دیا، صرف دین پر عمل کرنا نہیں بلکہ دین کو نافذ کرنا، تو اگر یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحم کے فیصلے آئیں گے. اور اس میں اشارے بھی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو، وہ لوگ اپنے آپ کو سدھریں، لوگ اپنے اعمال کو درست کریں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ وبشرکم بالمہدی فإنہ یأتی فی آخر الزمان علی شدۃ وزلازل یسع اللہ لہ الارض عدلا وقسطا. تو یہ جو پوری دنیا میں یہ علامات یہ ہے، تو یہ آخری زمانے کے علامات ہے، اور قیامت سے پہلے یعنی قیامت وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اشارہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فضائی تکوینی علامات سے دی. اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی قیامت سے پہلے فضائی علامات ہوں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو بڑے زلزلے سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، تو یہ قیامت کے بڑے علامات ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ تکون زلازل عظیمہ فی اماکن ومجاعات واوبئہ وتكون مخاوف وعلامات عظیمہ من السماء وقبل هذا يلقون ایدیہم علیکم، کہ اس سے پہلے کفر کے ہاتھ تم پر پڑے ہوں گے، ویطردونکم، اور کفر تمہیں اپنے علاقوں سے جلاوطن کریں گے. جس سوریہ میں آیا زلزلہ آیا ہے تو ان کو اپنے علاقوں سے جلاوطن کر دیا. وَيُسْلِمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعَ، اور تمہیں اب بھوک پیاس اور سجون، اور تمہیں یعنی جیلوں میں وہ تو تمہیں بند کریں گے. وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلَاةٍ، اور جو ان کے جو ظالم حکمران ہوں گے تو ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے. اور وَتَكُونُ عَلَامَاتٍ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَعَلَى الْأَرْضِ كَرْبٌ أُمَمٌ بَحْرِيَّةٌ الْبَحْرُ وَالْأَمْوَاجُ تَضِجُّ. یہ تورات کی ایک نص ہے جو قرآن حدیث کے اصول کے مطابق ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی یہ خطرناک قسم کے علامات ہوں گے. جیسے کہ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بین یدی المہدی موت احمر و موت ابیض و جراد فی حینہ و جراد فی غیر حینہ کالوان الدم، فاما الموت الاحمر فالسیف واما الموت الابیض فالطاعون. کہ مسلمانوں میں مختلف قسم کی مہدی سے پہلے مختلف قسم کے سرخ اور سفید خون موت کے اسباب آئیں گے. تو سرخ موت وہ تو اس سے مراد تو زلزلے ہیں، اور سفید اس سے مراد طاعون ہے. تو مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کے وبائیں اور مختلف قسم کے نقصانات ہوں گے، جیسے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے ظاہری، اور جو باطنی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، جیسے کہ عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ پیشن گوئی کر دیں کہ ایسے علامات آئیں گے اور زلزلے، جیسے کہ بارش سے پہلے اس کے علامات کی وجہ سے یہ پہچانتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، یا فلاں تاریخ کو سورج یعنی کی تپش زیادہ ہوگی، فلاں تاریخ کو کم ہوگی. اور جیسے کہ
بچے کی پیدائش سے پہلے علامات معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابن سینا کی کتاب الطب میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کے جو مذکر بچہ ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے، مؤنث بچہ ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے۔ تو پہلے سے علامات کی روشنی میں لوگ آئندہ آنے والے حالات کو یعنی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیشن گوئی 3 تاریخ کو ہوئی یا 2 تاریخ کو ہوئی، یا آئندہ پاکستان یا دیگر ممالک کے بارے میں یہ ہے کہ 15 دن کے بعد مختلف دیگر ممالک میں بھی آئے گا، تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، جیسے کہ بارش کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو موجودہ زمانے میں جو ہارپ ٹیکنالوجی وہ انہوں نے بنائی ہے، تو اس سے یہ بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ یہ یعنی 5th وار ہے، کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو جب شکست نہیں دے سکتے تو اس طریقے سے یعنی ترکی وہ تو روس کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یوکرین کے جنگ میں روس کو شکست دینے کے لیے یہ پنتھرا انہوں نے اپنایا۔ تو یہ مختلف قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور یہ یعنی دور از امکان نہیں ہے کہ یہ سب باتیں ممکن ہیں، جیسے کہ امریکہ کے الاسکا، کینیڈا کے جو علاقہ ہے الاسکا بڑا علاقہ ہے، تو وہاں ایسا ترتیب وہ بنایا گیا ہے، اور یہ تقریباً 1940-1950 میں یہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی اثرات ہوں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا ان کی مقدور بالاستطاعت ہے اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور کفر سے مکمل برات کریں، اور جو لوگ کفر کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے برات کریں۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔